السلام علیکم. سب سے پہلے تو بھائی میں آپ لوگوں کو، آپ سب یوٹیوبرز کو اور تمام جو بھی اس کیس کے لیے جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس حق کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا. میں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں مباہلہ کے دن، کہ واقعی ہی مباہلہ ہو گیا اور حق سامنے آ گیا، حق سچ کی جیت ہوئی اور باطل ہار گیا اور باطل کے منہ پر لعنت بھیج دی گئی. ہم ڈے 1 سے ہی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کڈنیپنگ کیس ہے، یہ ہیومن ٹریکنگ کا کیس ہے اور اس بچی کو ورغلایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے اور ناجائز طریقے سے اس بچی کا نکاح کرایا گیا ہے، اور جو نہ ہونا تھا وہ سب کچھ اس بچی معصوم کے ساتھ کرایا گیا. اور ابھی بھی ان لوگوں کی یہی پلاننگ تھی کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو خود کو بچا لیں اور اس بچی کو فرنٹ پہ رکھیں، اور جو بھی کچھ ہو اس کے ساتھ ہو اور جو بھی بات ہو اس سے ہو، ہم بری رہیں اور ہمیں جو ہے اس چیز سے باز رکھا جائے کہ ہمارا اس میں کچھ ہاتھ ہے. لیکن حق سچ کی جیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اور واقعی ہی مباہلہ ہو گیا. جو باطل تھا وہ سامنے آ گیا اور جو حق تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی ایفرٹ کا جو آپ لوگوں نے اتنا کیا، جو آپ لوگوں نے حق کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سرخرو کیا، ہم سب نے اتنی دعائیں کی، اتنی نمازیں کی، اور جو بھی ہم کر سکتے تھے اپنی طرف سے ہم نے ہر طرح سے اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وہ دن دکھایا. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تو یہ بات کہوں گی کہ یہ تو ایک باپ کی اولاد ہی نہیں ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ ایک ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کا ایک باپ اور جائز باپ ہوتا تو ظاہر ہوتا، یہ لوگ پیش کرتے اس چیز کو کہ واقعی ہی باپ کی عظمت اور باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے. قرآن میں والدین کے آگے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اونچی آواز میں، اور یہ مہدی علی کاظمی کو اس کی بیٹی سے گالیاں دلوا رہے تھے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے اور اس کے پیرنٹس کو دنیا میں رسوا کروا رہے تھے اور اس بچی کی اس کی معصومیت سے کھیل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت پڑی ہے اور سدا لعنت پڑے گی. تو ان کو جب اپنے باپ کا ہی نہیں پتا تو ان کو باپ کی عزت کیا پتا ہوگی کہ باپ کی عزت کیسے کری جاتی ہے. اور مائیں تو ان کی ہیں وہی مائیں ہیں کہ جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے کتنے شوہر آتے ہیں اور جاتے ہیں، کتنوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. جب ہی ایسی بد نسل اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے حسب و نسب کا نہیں پتا ہوتا اور وہ دوسرے کے حسب و نسب کے اوپر بات اٹھاتے ہیں. تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے لوگوں پر، اور میں تو نام بھی لینا چاہوں گی ان خبیثوں کا کہ ان کی شکلوں پر آپ دیکھیں کتنی فرعونیت اور کتنی لعنت اور کتنی ضلالت ہے کہ یہ اب بھی باز نہیں آ رہے اپنی حرکتوں سے، جبکہ دنیا میں رسوا ہو چکے ہیں اور ان کا پول کا ڈھول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیٹ دیا ہے اور ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ وہ بغیرت لوگ ہیں کہ جن کو عزتوں کا خیال، کیونکہ ان کی اپنی عزتیں نہیں ہیں. ان کی عزتیں ہوتی تو ان کو کسی کی عزت کا خیال ہوتا. اور جو وہ یوٹیوبرز اپنے آپ کو کوئی ہائی فائی سمجھتی ہے، جو سوچتی ہے کہ بس میں جو کہوں گی وہ حق ہوگا، وہ سچ ہوگا، اور اس کو تربیت دینے والے کے جو اس کو کہہ رہے تھے کہ ایک جھوٹ کو کہ تم سچ ثابت کرو کسی بھی طریقے سے اور اس کے پیچھے لگی رہو، چاہے اس کے لیے تمہیں حرام کا. اور یہ بات صحیح ہے کہ جن کے پیٹوں میں حرام ہوتا ہے، جن کی نسل میں حرام ہوتا ہے، ان کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. اگر ان کے پیٹوں میں ذرا بھی حلال کا ایک دانہ بھی ہوتا یا ان کے والدین نے ان کو ذرا سے بھی حق سچ کی تعلیم دی ہوتی تو آج یہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کسی ماں باپ کو ذلیل نہ کر رہے ہوتے، اس کی اولاد سے نہ کروا رہے ہوتے، نہ ہی کسی کی حسب و نسب کی بات کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کو اپنے حسب و نسب کا نہیں پتا. ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے اوپر لعنت پڑی رہے گی. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے اس سچ کے لیے اپنے دن اور رات ایک کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سرخرو کیا اور ہماری دعائیں رنگ لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے. بہت بیچ میں ایسے وقت آئے کہ ہم لوگ خود بھی اس چیز سے بہت نا امید ہوتے جا رہے تھے کہ کیا جھوٹ جیت جائے گا، کیا جھوٹ اوپر آ جائے گا، کیا حق کی جیت نہیں ہوگی.
کیا یہ باطل کبھی سامنے نہیں آئے گا لوگوں کے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس خوشخبری کو سن کر بہت بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے شکرانہ پیش کیا، ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ باطل سامنے آ گیا اور حق سچ سامنے آ گیا۔ اور میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مہدی علی کاظمی کا جو ساتھ دیا، جو ایک باپ کا، جو ایک ماں کا حق دلایا، جو ان کے رتبے کو دنیا میں پہچانوایا کہ ماں باپ کے رتبے کو، ماں باپ کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو جو ذلیل تھے وہ ذلیل ہو گئے، جو جھوٹ تھا وہ سامنے آ گیا، جو حق تھا وہ سامنے آ گیا، اور جن کی عزت اللہ نے بحال کرنی تھی ان کی عزت اللہ تعالیٰ نے بحال کی۔ ہم تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دن رات محنت کی اور اس مقام تک، اس جگہ تک پہنچے، اور ہمیں بھی لے گئے اپنے ساتھ، کہ ہماری آنکھیں بند نہ ہونے دیں، کہ ہم اس چیز کے لیے پریشان تھے کہ نہ معلوم اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مستقبل کو روشن کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا میں سر اٹھا کر رہے گی۔ ہم پہلے بھی یہی دعا کرتے تھے، اور اب بھی ہم اس بچی کے حق میں دعا کریں گے، اس کے والدین کے حق میں دعا کریں گے کہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور اس تمام بچیوں کے جو لیے یہ لوگ اپنے دلوں میں برائیاں اور ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، خدا پاک ان کو اس میں ناکام کر دے، نیست و نابود کر دے ان کے ارادوں کو، اور ان کو سدا ذلیل کر کے رکھے۔ اور ظہیر گینگ کے لیے ہماری اتنی بد دعائیں ہیں، اور جو ماں اپنے بیٹے کے جرم کو چھپانے کے لیے واویلا کرتی ہوئی آ گئی، اس کو ایک معصوم بچی کی عزت کے لیے، اس بچی کی زندگی کے لیے، اس بچی کے لیے کہ جس نے اپنی 9 مہینے اس کو اپنی آغوش میں پالا رکھا، پھر پیدا کیا، پھر 14 سال اس کی پرورش کی، اس کو تعلیم دی، اس کو دین سکھایا، اس بچی کے لیے ان کے دلوں میں برائی ڈالنے کے لیے انہوں نے جتنی ایفرٹ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور سدا لعنت رکھے گا۔ اس ماں باپ کو اس بچی سے ذلیل کروانے کے لیے انہوں نے ہر بے استعمال کیے، اور وہاں تک گرے جہاں تک ان کی تھی گرنے کی۔ اللہ نے جہاں تک ذلیل کرنا تھا ان کو، یہ ذلیل ہوئے، اور جتنی نظروں سے یہ گرے ہیں، جتنے مقام سے یہ گرے ہیں، ان کا حسب و نسب ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا کہ ان کی ماؤں نے ان کو شیر نہیں پلایا، ان کو حرام کھلایا، حرام پلایا۔ جب ان لوگ کی نسلوں میں، ان کی باتوں میں، ان کی عیاریاں، ان کی مکاریاں اور ان کی چال بازیاں دنیا کے سامنے اللہ نے کی کہ دیکھو جو حرام ہوتا ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال ہوتا ہے وہ حلال ہے، یعنی حرامی اپنے حرام سے ظاہر ہو گئے اور حلالی اپنے حلال سے ظاہر ہو گئے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت مبارک پیش کرتی ہوں آپ لوگوں کو، مہدی علی کاظمی کو، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دعا زہرا کو اس کے والدین سے ملائے، اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو روشن کرے، اور ان تمام بچیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے جن کے اوپر ان کی بد نظریں اور بد خصلت لوگوں کے ارادے ہیں ان کو برباد کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ابھی برباد اور رسوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی اسی طرح سے برباد اور رسوا کرے گا۔ آڈیو میری بہت لمبی ہو گئی ہے، کہنا مجھے بہت کچھ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ میں وقفے سے کہتی رہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بد دعا کروں گی، اور آپ لوگوں کے حق میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور جس دن دعا زہرا اپنے والدین سے ملے گی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہے، اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اسی دن ہم جو ہے عید منائیں گے کہ اب ہماری وہ جو عیدیں ان برباد کرنے والوں نے برباد کی وہ ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مہدی کاظمی کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور ان کے لیے ان کے حق میں بہت دعائیں کہ وہ پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا، اور ان بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑے ہوئے کہ جن کے لیے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے ان تمام بچیوں کی بازیابی کے لیے جو اب تک نہیں ہوئی ہیں اور یا جو ابھی
ریسنٹلی جن بچیوں کو اٹھایا گیا ہے، اس گینگ کو، اس طرح کے تمام گینگوں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے، اور ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم ان بچیوں کے بھی حق میں بولیں گے اور ان بچیوں کو بھی بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہ ہم خاموش ہوں گے. اب ہم بیدار ہو گئے ہیں. اب ہم کسی سیاستدان، کسی حکومت، کسی ادارے کے، کسی کے اس میں نہیں آئیں گے. اب ہماری اپنی عوامی حکومت ہوگی، ہماری ایفرٹ ہوگی، ہم عوام کی ہی عدالت ہوگی، اور ہم ہی فیصلہ کریں گے اب کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور اس کی مکاری کیا ہے. ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. جب جب آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی ہم اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور اپنے موقف بتائیں گے، اور اپنے جتنے بھی ہمارے اس طرح کے پریشان والدین ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے ہر حال میں، اور ان کی آواز بن کر دنیا میں اپنی آواز پہنچائیں گے کہ حق کا ساتھ دیں اور مظلوموں کی مدد کریں، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں،